فی محکم کتابہ الحکیم وانذر عشیرتک الاقربین صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام یہ سالانہ عظیم الشان اور باوقار عشرہ مجالس اعزا 1411 ہجری کے حوالے سے آغاز ہو چکا ہے اور اس کی پہلی مجلس سے اس وقت خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اسلام عشیر سے غدیر تک ہمارا انشاءاللہ عنوان گفتگو ہے، اور اس عنوان کے تحت اس عشرے میں جو معروضات آپ کے سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے ان میں بتانا یہ مقصود ہے کہ حقیقت اسلام کیا ہے، اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا، اسلام کی ابتدا کیا ہے، اور غدیر کس مسلسل عمل کا نتیجہ ہے۔ غدیر چونکہ تکمیل دین ہے، میدان غدیر خم میں چونکہ اسلام زیور تکمیل سے آراستہ ہوا ہے، دین الہی مکمل ہوا ہے، نعمتیں تمام ہوئی ہیں، اللہ راضی ہوا ہے، لیکن جب تک غدیر کے پس منظر کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک اہمیت غدیر واضح ہو کر ملت کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم نے انجمن فدائے اہل بیت کے اس عشرے میں اس عنوان کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے تاکہ اپنی نوجوان نسل کو خصوصیت کے ساتھ حقیقت غدیر سے آگاہ کیا جائے۔ یکم محرم ہماری تاریخ کا اور اسلامی تاریخ کا وہ اہم ترین دن ہے کہ جس میں تمام مسلمانان عالم جن کے دل میں اجر رسالت کی ادائیگی کا کوئی جذبہ موجود ہے، توجہ ہے نا آپ حضرات کی، جن کے دل میں اجر رسالت کی ادائیگی کا کوئی جذبہ موجود ہے، وہ یکم محرم کو سوائے حسین کے حوالے سے اور کسی بھی نسبت سے نہ تو منانا چاہتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ محرم کی کوئی پہچان نہیں ہے، محرم کی کوئی شناخت نہیں ہے، محرم کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، محرم کا کوئی طرح امتیاز نہیں ہے اگر حسین کو محرم کے درمیان سے ہٹا لیا جائے۔ محرم کی پہچان، محرم کی شناخت، محرم کا طرح امتیاز صرف اور صرف کربلا ہے۔ محرم کے موقع پر انسانوں کو صرف کربلا یاد آتی ہے، حیوانوں کے ہم ذمہ دار نہیں۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر، توجہ ہے دوستو؟ ذرا سا آپ توجہ فرمائیں، تھوڑا سا آج کی مجلس تمہیدی ہے تو میں تھوڑا سا محرم کے پس منظر میں باتیں کروں گا اور کل سے انشاءاللہ اس عنوان پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ محرم کی کوئی پہچان نہیں ہے کربلا کے علاوہ،
کوئی شناخت نہیں ہے. اگر آپ محرم کے درمیان سے، بڑی توجہ، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، اگر آپ محرم کے درمیان سے کربلا کو ہٹا دیں، محرم کے مہینے سے حسین کو ہٹا دیں، محرم کے دنوں سے واقعہ کربلا کو علیحدہ کر دیں، یا محرم میں کربلا کے علاوہ کسی اور واقعے کو فوقیت دینے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیں محرم مائنس کربلا، بڑی توجہ جانا محترم، محرم کو اگر آپ کربلا سے علیحدہ کریں، محرم کو اگر جہاد حسینی سے علیحدہ کریں، محرم کو اگر فرزند رسول سے علیحدہ کریں، محرم کو اگر کربلا سے علیحدہ کریں، تو آپ دین سے بھی بغاوت کریں گے، ایمان سے بھی بددیانتی کریں گے، تاریخ سے بھی غداری کریں گے، حقائق سے بھی غداری کریں گے. اور محرم کو اگر حسین سے علیحدہ کر دیا جائے تو ان 14 صدیوں میں یزید کا نام اسلام ہوگا. توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات میرے بآواز بلند محمد علی. سلامت. دیکھیے یہ بات کسی ہم جذباتی انداز فکر میں نہیں کہہ رہے، یہ حقائق کو سمجھنے کی بات ہے. دنیا حقیقتوں کی طرف جا رہی ہے، اس پر ملت کو غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنا چاہیے کہ محرم وقار اسلام کا نام ہے، محرم وقار بشریت کا نام ہے، محرم مقصد بعثت رسالت کے تحفظ کا نام ہے، محرم عظمت قرآن کی حفاظت کا نام ہے، محرم فرق، کاش میں یہ جملہ کہہ سکوں، محرم فرق نبوت پر فاطمہ زہرا کے بیٹے کی طرف سے تاج شہادت کا نام ہے. توجہ ہے نا ازار محترم؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. محرم فرق نبوت پر فاطمہ زہرا کے لال کی طرف سے تاج شہادت پہنانے کا نام ہے. محرم بنائے لا الہ الا اللہ کا نام ہے. محرم قرآن کو زندگی دینے کا نام ہے. محرم عظمت کعبہ کا نام ہے. محرم تحفظ شریعت کا نام ہے. محرم حلال و حرام کی تمیز کا نام ہے. آپ محرم جب حلال و حرام کی تمیز کا نام ہے تو محرم میں حلال تذکرے کرو، حرام تذکرے کیوں کر رہے ہو؟ توجہ ہے محترم؟ یہ پیمانہ پوری طاقت و توانائی سے حیدری. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. محرم اساس الدین کا نام ہے. محرم بنائے لا الہ الا اللہ کا نام ہے. آخر یہ دیوانے تو نہیں تھے اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ جنہوں نے کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ حضرت حسین؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی قسم بنیاد لا الہ حسین ہے. یعنی اس پہنچے ہوئے ولی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ خدا بند ذوالجلال کی قسم کہ بنیاد لا الہ حسین ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. خواجہ اجمیری کہتے ہیں، میں پورے مجمع کی اور نوجوان دوستوں کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں اس تمہید پر. خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حقا کے بنائے لا الہ حضرت حسین، خدا کی قسم کہ لا الہ الا اللہ کی کلمہ توحید کی بنیاد حسین ہے. بنیاد حسین ہے. حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. خواجہ اجمیری نے یہ نہیں کہا کہ آدم بنا لا الہ ہے، نوح بنا لا الہ ہے، ابراہیم بنا لا الہ ہے، اسماعیل بنا لا الہ ہے. ان انبیاء کو چھوڑیں. خواجہ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ بنا لا الہ الا اللہ ہے. خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں حقا کے بنا لا الہ حضرت حسین. حسین بنیاد لا الہ ہے. حسین بنیاد لا الہ ہے. یعنی طے کر دیا خواجہ اجمیری نے کہ سن 61 ہجری میں یزید کے دور میں لا الہ الا اللہ کی وہ بنیاد جو آدم نے قائم کی تھی، جسے خاتم نے غدیر پر مکمل کیا تھا، اس پوری بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا معاویہ کا بیٹا کہ حسین نے اپنے خون سے اس بنیاد کو پھر مستحکم کر دیا. اے دیواروں پر ہمیں کافر کہنے والوں، اگر کافر ہی کہنا ہے تو خواجہ اجمیری کو کافر کہو جب بنیاد لا الہ کہہ رہا ہے. جس میں
اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیجے محمد والے محمد. حسین بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی. یہ خواجہ اجمیری نے اور خسر خواجہ اجمیری نے نہیں کہا، پاکستان میں کہہ رہے ہو نا. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، نقش الا اللہ بر صحرا و نوش، سطر عنوان نجات ما نوش. حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے خون سے ہماری نجات کا عنوان ریگزار کربلا پر لکھا. یہ بھی علامہ اقبال نے کہا، ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے لرزد از سجود او زمین. وہ حسین کے جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین کے جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آ گئے. ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ. وہ حسین کہ جس نے تلوار کے نیچے بھی کلمہ توحید کی صدا بلند کی، ان کے از خونش بروید لا الہ. وہ حسین کہ جس کے گلے سے نکلنے والا خون کا ہر مقدس قطرہ توحید کا کلمہ پڑھ رہا تھا. کلمہ توحید پر صلوات بھیجے بابا سے بلند محمد. اور جو ہے نا بھی کسے کہتے ہیں ایمان؟ کیا تعریف ہے اسلام کی؟ کسے کہتے ہیں صاحب ایمان؟ کس وقت ہوتا ہے انسان صاحب ایمان؟ کب کہا جائے گا کسی انسان کو مومن؟ جب وہ اقرار توحید کرے گا. جب وہ اقرار توحید کرے گا تو صاحب ایمان کہلائے گا نا. توجہ ہے نا جناب محترم؟ جب وہ اقرار کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو صاحب ایمان کہلائے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو صاحب ایمان کہلائے گا. اس کے بغیر تو نہیں کہلایا جا سکتا. اور علامہ اقبال نے اور دنیا کے عظیم ترین انسانوں نے یہی تو کہا ہے کہ مسلمانوں، یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر جو تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہو، اس کی بنیاد حسین ہے. اس کی بنیاد، بڑی توجہ، اس کی بنیاد حسین ہے. اس لا الہ الا اللہ کی بھائی میں سمجھا نہیں سکا. کافر کب مسلمان ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بہت توجہ جانا محترم. ایک جملہ سنیں آپ، بڑا خوبصورت جملہ اس آغاز میں ہم آج کرنا چاہ رہے ہیں. ایک کافر کب مسلمان ہوتا ہے؟ 7 سمندروں میں نہلا دیں وہ مسلمان نہیں ہوگا. آب زمزم سے اسے نہلا دیں وہ مسلمان نہیں ہوگا. مکے مدینے میں رہتا رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. رسول کے پہلو میں رہتا رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا محترم؟ مکے کا رہنے والا ہو یا مدینے کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک اپنے دل کی، دیکھیں میرے جملے کی احتیاط پر توجہ، جب تک اپنے دل کی زبان سے اقرار نہ کرے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. جب تک وہ دل کی زبان سے اقرار، دل کی زبان سے، دل کی زبان سے، زبان سے نہیں، یا علی یا علی، زبان سے نہیں، دل کی زبان سے جب تک وہ اقرار نہ کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، جب تک وہ دل کی زبان سے اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اقرار میں کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ ہی کہے گا نا. تو دنیا کے سارے مسلمان تو پیدائشی مسلمان نہیں تھے، آخر کافر بھی تھے جو مسلمان ہوئے. بھئی آخر کافر بھی تھے تو مسلمان ہوئے. جبھی تو مسلمانوں کی تاریخیں بھری پڑی ہیں. پھر پہلے یہ مسلمان ہوئے، پھر یہ مسلمان ہوئے، پھر یہ مسلمان ہوئے. بھئی مسلمان کون ہوئے؟ جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے. تو کافر ہی مسلمان ہوا نا. مسلمان تو مسلمان نہیں ہوتا. اللہ اللہ اندازہ فرمائے، میں ذوالشیر پر آ رہا ہوں یہیں سے. بھئی کافر ہی مسلمان ہوا نا. کافر ہوتا ہے نا مسلمان. مسلمان تو مسلمان نہیں ہوتا. جو کافر ہے وہ کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا. یعنی کسی کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا. بھائی بہت توجہ دوستو جی. نا کسی کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ وہ کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنے سے پہلے، اقرار توحید و نبوت کرنے سے پہلے وہ کافر تھا. تو اب جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آئے نا کہ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کا پورا ماضی سمجھ لیجئے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا.
کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا. پہلے بات کے مسئلے میں ہم پڑھتے ہی نہیں. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارے شیعان حیدر کرار کو, ہمارے نوجوانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے اس نے کلمہ پڑھا, پھر اس نے کلمہ پڑھا, بچوں میں علی نے کلمہ پڑھا, بعد میں علی نے بچوں میں علی نے کلمہ پڑھا, بھائی اس بحث میں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ساری زحمتیں ہمارے علی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا. تو ہم اپنے علی کو کلمہ پڑھنے والوں کی فہرست سے علیحدہ کیے لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں اس بارگاہ شہداء کربلا سے آپ جسے چاہے سب سے پہلے کلمہ پڑھوا دیں. ہم اعلان کر رہے ہیں اپنی قوم کی طرف سے کہ ہمارے علی نے کلمہ پڑھا ہی نہیں. خدا کی قسم علی نے کلمہ نہیں پڑھا, رسول کی قسم علی نے کلمہ نہیں پڑھا, قرآن کی قسم علی ایمان ہی نہیں لایا, اللہ کی قسم علی ایمان ہی نہیں لایا. اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے جو پہلے بے ایمان رہا ہو. جو ہے نا محترم, مولا تمہیں سلامت رہے. اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیج دیں محمد آل محمد کو. ہاں اسی طرح ذرا سا بیدار ہو کر بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے, بہت توجہ جانا محترم, تو یہ مسئلہ ہے نا. لیکن کوئی بھی کافر مسلمان اس وقت ہوتا ہے نا جب کلمہ پڑھے اور کلمے میں کہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد تو حسین ہے نا. تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. تو دوسرے معنوں میں کہ جس نے بھی اپنی زبان پر اس دور میں لا الہ الا اللہ جاری کیا, اس نے اپنی زبان پر نام حسین جاری کیا ہے نا. نام حسین جاری کیا ہے. بے غیرتی کی بھی انتہا ہے. جس حسین کا نام لے کر تم کافر سے مسلمان ہو رہے ہو, اسی حسین کے ماننے والوں کو کافر کہہ رہے ہو. توجہ ہے, اندازہ تو کرے نا, سوچے. دیکھیں, اللہ تمہیں سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. ذرا سا ہاں اس مرحلے پر اور توجہ فرما لیں. بھائی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی حسین. حسین بنا ہے کلمہ توحید کی. جب تک یہ زبان پر جاری نہ ہو اس وقت تک کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن میں بار بار زور دے رہا ہوں اسی بات پر, اور اسی کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہوگی کہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے جو کافر ہو. اللہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے جو کافر ہو. مومن کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھے تو اس کا ایمان ثابت ہو. مومن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ مومن کا عمل, یہ بہت توجہ, میں آگے اسی اپنے عنوان پر آیا. مومن کا عمل یہ بتائے گا کہ وہ مومن ہے, کافر کا عمل یہ بتائے گا کہ وہ کافر ہے. اور خداوند عالم, بہت توجہ, مومن کا عمل بتائے گا کہ وہ مومن ہے, کافر کا بھی عمل بتائے گا کہ وہ کافر ہے. نہ مومن کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے, نہ کافر کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے. کافر کا بھی عمل بتائے گا, مومن کا بھی عمل بتائے گا. کافر کا بھی عمل بتائے گا, مومن کا بھی عمل بتائے گا. اسی کافر اور مومن کی پہچان کے لیے تو خداوند عالم نے اسلام کے آغاز سے پہلے اپنے پیغمبر کو حکم دیا, ابھی اعلان رسالت نہ کرنا, ابھی تبلیغ اسلام نہ کرنا, ورنہ پہچان نہیں ہو سکے گی کہ کافروں کا قبیلہ کون ہے, مسلمانوں کا قبیلہ کون ہے. ابھی وانذر عشیرتک الاقربین, سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو بلا لو. جب سب کھانے پر جمع ہو جائیں تو پھر خود پہچان کر لینا کہ تمہاری دعوت اسلام کی جو مخالفت کر رہا ہے وہ کون ہے, جو تصدیق کر رہا ہے وہ کون ہے. یہاں سے قبیلے چلے. یہ ہے وانذر عشیرتک الاقربین. بلند آواز سے مل کر سب باہر تک درود بھیجے محمد وعلی محمد. اللہ سلامت رکھے. ابھی وانذر عشیرتک الاقربین, سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں دعوت اسلام دو. کلیہ متفقہ مسئلہ, بڑے سکون سے اب آپ سنیں گے اس گفتگو کو.
جو میں اشیر سے شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ 9 محرم کو غدیر تک پہنچیں گے اگر مولا نے مدد کی اور ہمت دی، چونکہ مسلسل مجالس ہیں، یکے بعد دیگرے 7 مقامات پر پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ حضرات سے صرف توجہ کا طالب رہوں گا، باقی انشاءاللہ جتنی مولا نے مدد کی اتنی طاقت اور اتنا وقت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ جو گفتگو یہاں نامکمل رہ جائے گی وہ انشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد 8 بجے المحسن میں، اور جو وہاں نامکمل ہوگی وہ انشاءاللہ رضویہ میں، جو وہاں نامکمل رہے گی وہ انشاءاللہ مارٹن روڈ میں۔ اسی طرح سے مسلسل ہیں یہ مجالس جہاں تک مولا نے طاقت دی، لیکن آپ سے صرف اس جملے پر میں توجہ چاہتا ہوں کہ یہ ملت کو غور کرنا چاہیے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، دعوت اسلام دو۔ اب آیت کے ایک ایک لفظ پر آپ توجہ فرمائیں، بات فضائل کی نہیں ہو رہی، بات اس بنیاد کو سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ دوستو یہی فیصلہ ہو جائے کہ کون کافر ہے کون مومن ہے، اگر غور کر لیں پیغمبر کو حکم قرآن کیا ہے؟ اپنے قرابت داروں کو، اپنے محلے والوں کو نہیں، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو، خاندان بنی ہاشم کو، اپنے خاندان کو سب سے پہلے دعوت ایمان دو۔ بڑی توجہ دوستو، سب سے پہلے بلاؤ اپنے قرابت داروں کو۔ تو ملت غور اگر اتنا سا کر لے کہ بھائی دعوت ذوالعشیرہ کی آیت قرآن میں موجود ہے اور پیغمبر کو حکم ہے کہ قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، تو پیغمبر جنہیں دعوت ایمان دیں سمجھ لو کہ وہ کافر ہیں۔ آج ہی فیصلہ ہوگا یہ انشاءاللہ۔ جنہیں پیغمبر دعوت ایمان دیں چاہے وہ پیغمبر کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ ہمارے مذہب میں اس قسم کی رعایتیں نہیں ہیں، شریعت میں کوئی کھیل نہیں ہوا کرتا۔ ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، اور نہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر کسی کافر کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اگر کوئی کافر ہے اور وہ رسول کا حقیقی چچا ابو لہب بھی ہے تو کافر ہے۔ یہ ہے شریعت۔ وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں ایمان کا پیغام پہنچاؤ، دعوت ایمان دو قرابت داروں میں، تاکہ آج ہی فیصلہ ہو، آج ہی فیصلہ ہو کہ یہ تمہاری رسالت کی اپوزیشن کہاں سے شروع ہوگی، کون کون آئے گا اپوزیشن میں۔ جو تمہاری اپوزیشن میں آئے گا وہ کافر ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آج فیصلہ ہو۔ تو دوستو ایک جملہ ہے، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ بزرگ دعائیں دیں گے اور نوجوان اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کرتے ہوئے جائیں گے۔ اگر مولا نے میری مدد کی اور میں سمجھا سکا اپنے نوجوان دوستوں کو اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو میرے حبیب، تو دوستو پیمانہ ایک بناؤ نا، ایک دوسرے کو کافر کہنے سے کیا فائدہ؟ دعوت ذوالعشیرہ ہی میں فیصلہ کر لو کہ کون کافروں کے قبیلے سے ہے، کون مسلمانوں کے قبیلے سے ہے۔ اگر پیغمبر اسلام ظاہر ہے، قرآن کی مخالفت پیغمبر نہیں کر سکتے، حکم الہی کی مخالفت پیغمبر نہیں کر سکتے، پیغمبر نے یقیناً قرابت داروں کو بلایا ہوگا، تو لب پیغمبر کو دیکھ لو اور مخاطب پیغمبر کو دیکھ لو کہ پیغمبر جنہیں بلا کر دعوت ایمان دیں سمجھ لو وہ کافر ہیں، اور جن سے دعوت کا اہتمام کرنے کو کہیں، ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، الحمدللہ آپ پہنچ گئے، اس کی صلوات بھیج دیں آپ محمد علیہ محمد۔ بھائی اسی جملے پر ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، اس میں تشویش کی کیا بات ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے کسی کے نعرے سے یا کسی کے احتجاج سے۔ ہم کوئی ابو جہل کے ماننے والے ہیں؟ ہم تو باب علم کے پجاری ہیں عزیزان محترم۔ ذرا توجہ فرمائیں، آپ پیغمبر کے عمل کو دیکھو، جنہیں پیغمبر نے دعوت ایمان دی انہیں دیکھو، اور جن کے ذریعے دی۔ اچھا اب آپ قرابت داری پر بحث کر لیں۔ بھئی ظاہر ہے کہ جب آیت نے یہ کہا ہے کہ قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، ٹھیک ہے نا، تو قرابت داران پہ جو سب سے قریب ہیں پیغمبر کے، پہلے میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔
تو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار پیغمبر کے ہیں ابو طالب. میں سگے چچا؟ ابو جہل کوئی سگا چچا تو نہیں ہے. توجہ ہے نا. سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ہیں ابو طالب. سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے علی. تو پیغمبر اسلام کا فریضہ بنتا ہے نا کہ آیت کے نازل ہوتے ہی سب سے پہلے ابو طالب کے پاس آتے اور آ کر کہتے چچا مجھے خدا کا حکم آیا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو پہلے دعوت ایمان دوں. تو اے چچا سب سے پہلے آپ میرے مربی ہیں, میرے سرپرست ہیں, میرے ہمدرد ہیں, میرے مونس ہیں, میرے غمخوار ہیں, میرے پرورش کرنے والے ہیں. یہ آپ سب کچھ ہیں چچا. چچا آپ سب کچھ ہیں, لیکن آپ سب سے پہلے, بہت توجہ, آپ سب سے پہلے ایمان لائیے, اس لیے کہ مجھے خدا نے حکم یہ دیا ہے کہ میں اپنے قرابت داروں میں پہلے دعوت ایمان دوں. تو آپ سے زیادہ تو میرا کوئی قریب نہیں ہے. پھر علی کے پاس آتے اور علی سے کہتے علی تم بھی میرے سب سے زیادہ قریبی ہو, میرے چچا کے بیٹے ہو, میرا اور تمہارا دادا ایک ہے, میری آغوش میں تم پرورش پا رہے ہو, تو سب سے پہلے تم کلمہ پڑھ لو. تو دوستو تاریخ میں پیغمبر کو یہی کہنا چاہیے تھا نا, لیکن تاریخ کے متفقہ لفظ ہے, تم دیواروں پر مت لکھو. ہم تو خود چیلنج کر رہے ہیں, ہم آج اپنے آپ کو کافر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر تاریخ کے کسی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی تم یہ ثابت کر دو کہ آیے بنذر عشیرتک الاقربین کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے ابو طالب سے یا علی سے یہ کہا ہو کہ کلمہ پڑھو, ایمان لاؤ. بلکہ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد کہا چچا ابو طالب میں ہدایت کا پہلا جلسہ کرنا چاہتا ہوں, ایمان کی دولت تقسیم کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے, میں نہیں چاہتا کہ مکے میں, بہت توجہ, میں نہیں چاہتا کہ کعبے میں یہ اجلاس ہو, میں نہیں چاہتا کہ مکے کی گلیوں میں یہ اجلاس ہو. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہدایت کا پہلا گھر آپ کا گھر بنے. میں اسلام کا آغاز آپ کے گھر سے کرنا چاہتا ہوں. یا علی یا دادا کریں, دادا کریں, فکر کو دیکھیں. پوری طاقت اور توانائی سے آخری آدمی تک میرا نوجوان دوستو, اتنا ہی بلند صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. کیا دوستو دیکھیں, غور کریں اس مسئلے پر کہ یہ جو دعوت ذوالعشیر ہو رہی ہے یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کے بعد ہے, شادی سے پہلے نہیں ہے. یہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی رہتے ہی ابو طالب کے گھر میں تھے, دعوت یہاں نہ کرتے تو کہاں کرتے. جسٹ کلیئر اٹ, کلیریفیکیشن دیکھیں آپ اس میں. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب رہتے ہی, ظاہر ہے سرکار ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے, اور ظاہر ہے کسی دعوت کا اہتمام کرنا تھا, کوئی ڈنر کرنا تھا, کوئی لنچ کرنا تھا تو وہیں کرتے نا جہاں رہتے تھے. لیکن یہ واقعہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سے شادی کے بعد کا, اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں ملکۃ العرب. گھر نہیں ہے, محلات ہیں. فاطمہ کی ماں کسی فقیر کی بیٹی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کسی فقیر کی بیٹی نہیں ہے مکے کے, خود ملکۃ العرب ہے, عرب کی عرب پتی خاتون جناب ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ, جو ام المومنین بھی ہیں. خدیجہ, میں کہوں گا نا کہ اہل بیت کا مقابلہ کہاں تک دنیا کرو گے. ام المومنین بہت سی ہو گئیں, ام الائمہ کوئی بھی نہیں. صلوات میرے محمد آل محمد پر رضا. ام الائمہ کوئی نہیں ہے نا. ام المومنین بہت ہو گئی, ام الائمہ کوئی نہیں ہے. کوئی رسول کی بیوی ایسی نہیں جسے اماموں کی ماں کہہ سکیں. حکمرانوں کی بیٹیاں تو ہو سکتی ہیں, اماموں کی ماں نہیں ہو سکتی. صلوات میرے محمد آل محمد پر. دیکھیں اب اگر یوں ہے تو پھر یوں صحیح فیصلہ لیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے
شادی کے بعد پیغمبر اسلام ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے ہیں، خود مختار زندگی گزار رہے ہیں. اب ابو طالب کے زیر کفالت نہیں ہے. تو جناب سرکار ختمی مرتبت پر اگر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو سرکار رسالت مآب کو اپنے گھر میں اس دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اپنے گھر میں اس دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. لیکن سارے مورخین نے لکھا کہ خدا نے جب حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کو بلاؤ، ان کی دعوت کرو، دعوت ذوالعشیر کرو، ذوالعشیر کی بزم سجاؤ، تو پیغمبر اسلام نے سارے مکے سے جس گھر کا انتخاب کیا وہ گھر تھا ابو طالب کا گھر. بہت توجہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ گھر تھا ابو طالب کا گھر. ابو طالب کا گھر جہاں سے آغاز ہوا اسلام کا، جہاں سے اسلام نہیں یا جہاں سے رسالت کا آغاز ہوا وہ تھا ابو طالب کا گھر. اور ظاہر ہے دوستو، اگر میرا کوئی دوست جو مجھے عزیز ترین بھی ہو، میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے آ کر یہ کہے کہ صاحب چند مہمان میرے آنے والے ہیں، آپ، میرا گھر چھوٹا ہے، آپ ذرا اپنے گھر میں ان کا اہتمام کر دیں، تو میری شرافت دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اہتمام بھی کروں گا اور اس سے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی راشن اپنا لے آنا، پکوا میں دوں گا. ظاہر ہے جو سرکار ختمی مرتبت نے، بہت توجہ، سرکار ختمی مرتبت نے جب کہا ہوگا چچا کھانے کا اہتمام کرنا ہے اور آپ کے گھر کرنا ہے، تو ابو طالب جیسا غیور انسان، ابو طالب جیسا بیضۃ البلد، ابو طالب جیسا رئیس بطحا، وہ ابو طالب جس نے اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کائنات کے سب سے بڑے رسول کو اپنے دست مبارک سے نوالے کھلائے ہوں، وہ کبھی اپنے بھتیجے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا گھر تو میرا حاضر ہے مگر کھانا اپنا پکوا کر لانا. ایسا نہیں تھا عزیزان محترم. ابو طالب نے سر و چشم براہ رسول کر دیے، حاضر میرے حبیب، جو چاہتے ہو، گھر بھی حاضر ہے، کھانا بھی حاضر ہے. کتنے آدمیوں کا کھانا بنے گا؟ کہا 40 قبیلوں کے سردار ہوں گے، 40 قبیلے، 40 سردار ہوں گے بنی ہاشم کے، اولاد عبد المطلب کے. 40 آدمیوں کے کھانے کا اہتمام کر لیجئے. تو گھر بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا. اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں. خدا ذرا سا یہاں توجہ فرمائیں. گھر بھی ابو طالب کا، گھر بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا، خرچہ بھی ابو طالب کا، بھتیجا بھی ابو طالب کا، بیٹا بھی ابو طالب کا، بھتیجا بھی ابو طالب کا، بیٹا بھی ابو طالب کا، خطبہ بھی ابو طالب کا. اب اندازہ کرتے جائیں. یہ جب محفل سج گئی دعوت ذوالعشیر، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، اس لیے کہ تفصیل کو چاہیے 40-45 منٹ اور اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. لیکن اس جملے پر ذرا سا آپ غور فرما لیں. گھر بھی ابو طالب کا، دعوت بھی ابو طالب کی، کھانا بھی ابو طالب کا. یہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کھانا جو ہو رہا ہے، اب بس یہ سوال ہے اور یہ سوال آج کی مجلس کا اختتامی سوال ہوگا. یہ جو کھانا ہو رہا ہے جو ابو طالب دے رہے ہیں، ابو طالب کے پیسے سے ہو رہا ہے، اردو زبان میں کہوں بالکل ابو طالب کے پیسے سے جو کھانا ہو رہا ہے، یہ اسلام کے لیے ہو رہا ہے نا، دین کے لیے ہو رہا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ کیا کسی یہودی کے چندے سے مسجد بن سکتی ہے؟ اللہ شرعی مسئلہ ہے بھائی. کوئی یہودی، کوئی کافر، کوئی مشرک اگر چندہ دے کہ صاحب یہ میں چندہ دے رہا ہوں اپنے سود کی کمائی سے، یہ مسجد بنوا دیں، بن سکتی ہے؟ کوئی مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا. تم مسلمان اتنے غیرت دار ہو کہ یہودی کے اور کافر کے چندے سے مسجد نہیں بنا سکتے. یہ عجیب پیغمبر ہے جو کافر کے پیسوں سے دعوت اسلام دے رہا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو پھر میں ایک جملہ اور بڑھاتا ہوں. دیکھیں اس دعوت میں، یہ جو اسلام کی پہلی دعوت ہے عشیر، جس کا نتیجہ ہے غدیر. کیا مضمون تو سارا واضح ہو گیا پہلی مجلس میں. اسلام کی پہلی دعوت ہے عشیر، جس کا نتیجہ ہے غدیر.
اسلام کا پہلا دن ہے عشیر، اسلام کا آخری دن ہے غدیر، اسلام کی ابتدا ہے عشیر، اسلام کی انتہا ہے غدیر، اسلام کا آغاز ہے عشیر، اسلام کا انجام ہے غدیر۔ تو میں غدیر پر بات نہیں کر رہا، ملت مسلمہ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی جو پہلی دعوت ہوئی ہے، اس دعوت میں دین کے لیے جو خرچہ ہوا وہ اگر کسی کافر کا خرچ ہوا تو اسلام کو کافروں کے آگے سر اٹھانے کا حق ہی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ہر کافر یہ کہہ دے گا کس اسلام کی بات کرتے ہو جس کی پہلی دعوت بھی کافر نے کی تھی، جس کا آغاز بھی ایک کافر کے، بہت توجہ ہے جان محترم، جس کا آغاز ہی ایک کافر کے ذریعے سے ہوا تھا۔ مگر دوستو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب کے لیے مسئلہ، میں جملہ کہتا جاؤں، کیا کروں، ابو طالب میرا آئیڈیل ہے، جہاں بات آ جاتی ہے کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ابو طالب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کافر نے، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، کسی کافر نے ابو طالب کو کافر نہیں کہا۔ اگر کسی کافر نے ابو طالب کو کافر کہا ہے تو ثابت کر دے۔ کسی کافر نے اس دور میں ابو طالب کو کافر نہیں کہا۔ کافر تو کافر، کل کفر نے کبھی کافر نہیں کہا۔ جب علی گئے ہیں عمر ابن عبدود کے مقابلے میں جنگ خندق میں، اور وہاں جا کر علی نے اپنا تعارف کرایا، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تو اس کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ تانا دیتا علی کو، کہتا کس ابو طالب کے بیٹے ہونے پہ فخر کر رہے ہو، کس ابو طالب کے بیٹے ہونے پہ فخر کر رہے ہو، وہ بھی تو کافر ہے میری طرح، مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے، اپنے باپ کو سمجھایا نہیں جاتا، مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے، اپنے باپ کو سمجھایا نہیں جاتا۔ دوستو اب تاریخی جملہ، لیکن اس کل کفر نے بھی ابو طالب کو کافر نہیں کہا۔ کم از کم آنے دو قیامت، آنے دو یوم عدل، ہونے دو جسٹس۔ میں بھی کہتا ہوں کل کی آتی ہوئی قیامت آج آ جائے، کم از کم یوم حساب تو آئے گا۔ اس دن ایک طرف مسلمانوں کے لشکر ہوں گے، ایک طرف وہ عمر ابن عبد ود ہوگا جسے پیغمبر نے کل کفر قرار دیا ہے۔ وہ کم از کم ایک بات میں تو مسلمانوں کو شرمندہ کرے گا، پالنے والے کافر ہی نہیں کل کفر ہوں، مگر اس صحیح بخاری سے اچھا ہوں کہ میں نے ابو طالب کو کافر نہیں کہا، اس جرم میں شریک نہیں ہوں۔ پوری طاقت و توانائی سے دوستو، یہ دعوت جس کا اہتمام ہوا، اس دعوت میں سرکار رسالت مآب نے جناب ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کا اعلان کیا، اور وہ اگلا مرحلہ میں کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ پھر اس اعلان کے بعد ہوا کیا، انکار کس نے کیا اور تصدیق کس نے کی، اور اس کا پورا پس منظر۔ تو یہ پہلی دعوت جو ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ تو ہدایت کا پہلا گھر، ہدایت کا پہلا گھر نہ کعبہ ہے نہ مکہ، جہاں سے ہدایت اسلام کا آغاز ہوا ہے نا، اللہ اللہ میں قربان ہو جاؤں اس گھرانے کے، جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوا ہے نا، جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے ہدایت چلی ہے، وہ ابو طالب کا گھر ہے۔ اور ظاہر ہے اس دعوت کی مخالفت میں کون اٹھا تھا، یا ابو جہل اٹھا تھا یا ابو لہب اٹھا تھا۔ تو اب پتا چلا کہ یہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں، ارے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ابو طالب کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو ابو طالب کو کافر کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب یا ابو جہل کی اولاد ہے یا ابو لہب کی اولاد ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ کو اس لیے کہ
کافروں کو تو یہی ضد ہوئی نا کہ اگر آج یہ ابو طالب کا گھر نہ ہوتا ہم دیکھ لیتے, ہم یہ دعوت نہ ہونے دیتے, مگر کیا کریں کہ گھر اتنا بڑا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے, ہم پیغمبر کو روک نہیں سکتے. تو تکلیف تو ابو جہل کو ہو رہی تھی نا دعوت ذوالشیر میں, تکلیف تو ابو لہب کو ہو رہی تھی نا, تکلیف تو ابو جہل کو ہو رہی تھی, ابو لہب کو ہو رہی تھی, عتبہ کو ہو رہی تھی, عتیبہ کو ہو رہی تھی, شیبہ کو ہو رہی تھی. یہ جتنے صنادید قریش تھے ان سب کو, سرداران مکہ جتنے تھے ان سب کو زحمت ہو رہی تھی, ان سب کو تکلیف ہو رہی تھی, ان سب کو سانپ ڈس رہا تھا کہ یہ ہدایت کا پہلا گھر ابو طالب کا گھر کیوں قرار دیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے عزیزان محترم, دعوت کا اہتمام جب اس گھر میں ہوا ہے اور پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام کیا ہے, اب وہ ہے نقطہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی. میں تقریر ملتوی کروں گا اسی جملے سے. عزیزان محترم, اللہ نے کہا نا کہ اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو, مجھے ملت مسلمہ صرف اتنا بتا دے کہ کیا ابو طالب سے خطاب کیا پیغمبر نے؟ کیا علی سے خطاب کیا پیغمبر نے؟ نہ ابو طالب کو کہا کہ دعوت ایمان قبول کرو, نہ علی کو کہا کہ دعوت ایمان قبول کرو. ابو طالب کو کہا گھر کا انتظام کرو, علی کو کہا کھانے کا انتظام کرو. باپ گھر دے رہا ہے, بیٹا رزق دے رہا ہے. اللہ 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 اکبر, اللہ اکبر. باپ گھر پیش کر رہا ہے, بیٹا رزق پیش کر رہا ہے, بیٹا رزق پیش کر رہا ہے. دوستو, بہت سے کافر بھی غیرت دار نہیں ہوتے. گھر بھی دیا, رزق بھی دیا, گھر بھی دیا, رزق بھی دیا. یہ ہے اسلام کا پہلا دن, یہ ہے اسلام کی پہلی بزم, یہ ہے اسلام کا پہلا مرکز, یہ ہے اسلام کی پہلی منزل. اور چونکہ اس دعوت میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ اس عنوان کے تحت, چونکہ اس دعوت میں اور کوئی انوالو ہی نہیں ہوا, کوئی تیسرا آدمی ہے ہی نہیں. یہ چندے کی دعوت نہیں تھی, توجہ جانا محترم, یہ چندے کی دعوت نہیں تھی کہ بکری تم لانا, چاول تم لانا, گھی تم لانا, مسالہ تم لانا. دوستو, یہ پیور ابو طالب کا پیسہ, ابو طالب کا مال, ابو طالب کا گھر, ابو طالب کا گھر. اس میں کوئی شریک نہیں ہے, نہ مکے کا کوئی رئیس شریک ہے, نہ مکے کا کوئی سخی شریک ہے. یعنی اسلام کی بنیادوں میں نہ کسی کی حمایت شامل ہے, نہ کسی کی دولت شامل ہے. اور خدا نے چاہا بھی نہیں کہ دین میرا ہے. جب میرا دین ہے تو میرے دین میں کسی منافق کی نہ دولت آئے نہ حمایت آئے, بنیاد میں نہ آئے. اس لیے کہ اگر بنیاد میں کسی منافق کی دولت آ گئی, کسی یہودی کی دولت آ گئی, کسی شراب کے ٹھیکیدار کی دولت آ گئی, کسی کپڑا بیچنے والے کی دولت آ گئی, کسی سود خار کی دولت آ گئی, یہ عجیب اشارے ہیں جو میں کر گیا. دوستو, اگر کسی کی دولت اسلام کی بنیاد میں آ گئی تو اگر بنیاد میں نجاست آ گئی تو عمارت میں طہارت نہیں رہے گی. اگر بنیاد میں نجاست آ گئی تو تعمیر میں طہارت نہیں رہے گی. اس لیے کسی کو شریک نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ اہتمام بھی ان کے گھر سے ہے تو پھر تصدیق بھی یہی کریں گے نا. جب یہ تصدیق, کاہے کی تصدیق؟ دین کی تصدیق. کاہے کی تصدیق؟ ایمان کی تصدیق. یہ تصدیق کل بتاؤں گا. دین کی تصدیق یہ کریں گے, ایمان کی تصدیق یہ کریں گے, رسالت کی تصدیق یہ کریں گے. بھئی یہ حق تو انہی کو حاصل ہے نا جن کا گھر ہدایت کا گھر بنا ہے. تو اب دین کی تصدیق جو ہے یا ابو طالب کریں گے یا ابو طالب کا بیٹا کرے گا. ابو طالب کے بیٹے نے تصدیق کی, کیسے کی, کن حالات میں کی, یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا. لیکن یہ طے ہے کہ تصدیق کی نبوت کی, تصدیق کی نبوت کی. اور جب نبوت کی تصدیق کی ہے تو اب ذمہ داری ساری کی ساری اسلام کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری علی پر ہے. جب تک علی زندہ رہے, خود نہیں
کسی بھی صورت میں زندہ رہے علی ہی رہے گا. علی خود زندہ رہے تو علی کی ذمہ داری کہ اسلام کی حمایت کرے. حسن کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, حسین کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, سجاد کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, باقر کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, صادق کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, کاظم کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری. نہیں, عباس کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری, علی اکبر کی صورت میں آئے تو علی کی ذمہ داری. جس صورت میں بھی آئے علی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں اسلام کو خطرہ لاحق ہو وہاں وہاں علی سینہ سپر ہو جائے. استاد قمر جلالوی نے کہا فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین. جزاک اللہ. کیا استقبال کیا ہے آپ نے محرم کا. فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین. سنیں گے مثال. استاد قمر جلالوی کہتے ہیں فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین. باپ کو کیوں ہوں زحمتیں ایسے ہوں جب یہ نور ہیں. جور یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی, سامنے آ گئے حسین. پرسہ دو پرسہ دو پرسہ دو, رو. آج پہلی محرم ہے, آج قیامت کا دن ہے. آج بطول نے اپنی قبر چھوڑ دی ہے, عزا خانے سج گئے ہیں. اللہ سلامت رکھے مولا کے عزاداروں کو, مولا تمہیں آباد رکھے. آج پرسہ دینے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ہو, جگہ جگہ عزا خانے سجے ہوئے ہیں. تمہیں پتا ہے دوستو, ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام سفر پر, میرے ایک مومن نے فرمائش کی ہے, ایک جملہ سن لو. میرا امام رضا علیہ السلام سفر پر ہے, راستے میں محرم کا چاند دیکھا. نئے انداز سے مصائب سن لو. راستے میں سفر کا چاند, محرم کا چاند دیکھا, رک گئے, سواری سے اتر گئے. امام رضا خاک پر بیٹھ گئے, کربلا کی طرف رخ کر کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہنے لگے السلام علیکہ ایھا الشہید, السلام علیکہ ایھا المظلوم, السلام علیکہ ایھا المذبوح. اے میرے شہید جد تجھ پہ میرا سلام, اے میرے مظلوم بابا تجھ پہ میرا سلام, اے میرے وہ بابا جسے گردن کے پیچھے سے ذبح کیا گیا تجھ پر میرا سلام. عزاداروں ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شکاری ایک ہرنی کو جال میں پکڑے ہوئے آ رہا ہے. عزاداروں وہ شکاری جب امام کے قریب سے گزرا نا, ہرنی نے اپنی اداس آنکھوں سے امام کی طرف دیکھا. ہرنی نے جو جال میں ہے شکاری کے, اس نے اداس آنکھوں سے امام کی طرف دیکھا. امام نے شکاری کو آواز دی ادھر آ. وہ قریب آیا, کہا تو نے اسے کیوں قید کیا ہے؟ کہا اے عرب. وہ جانتا نہیں تھا امام کو. شکاری کہنے لگا اے عرب, میں نے بڑی مشکل سے اس ہرنی کو اپنے جال میں پھنسایا ہے. کہا تو دیکھ نہیں رہا یہ رو رہی ہے؟ تو دیکھ نہیں رہا یہ رو رہی ہے, اس کی آنکھ میں آنسو ہے. کہ مولا جانوروں کا پکڑنا کوئی حرام تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, جانوروں کو شکار کرنا کوئی حرام نہیں ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن مجھے اس سے ایک سوال کرنے دے. عزادارو, شکاری نے جال زمین پہ رکھا, ہرنی جال میں کھڑی ہو گئی. امام ہے نا, امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر زبان کو سمجھے, ہر زبان کا جواب دے. امام پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا قید ہونے سے نہیں رو رہی, مولا قید ہونے سے نہیں رو رہی, میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بس ہو گئی مجلس عزادار. مولا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مولا مجھے صرف اتنی دیر کے لیے رہائی چاہیے,
اتنی دیر کے لیے رہائی چاہیے کہ میں جا کر ان بچوں کو دودھ پلاؤں. وہ آج دوپہر سے بھوکے ہوں گے. مولا مجھے صرف اتنی دیر کے لیے رہائی دلا دو, میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ضمانت کے مطابق واپس آ جاؤں گی. امام کہتے ہیں بھائی ہم ضمانت لیتے ہیں, اس ہرنی کو چھوڑ دے. ہم وعدہ کرتے ہیں یہ شکاری واپس, یہ ہرنی واپس آ جائے گی. یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے. اور دیکھ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو اس ہرنی کے بدلے میں مجھے قید کر لے. اب تصور کرو یہ اس کا بیٹا ہے, یہ اس حسین کا بیٹا ہے امام رضا, جس کی 4 برس کی سکینہ کو قید کیا گیا تو کسی نے ترس نہیں کھایا. اور مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کیا مصائب ہو رہے ہیں, ایسا ہی محرم کا استقبال کرنا چاہیے تھا عزادارو. مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جملہ سنو, وہ شکاری چونکہ پہچانتا نہیں تھا امام کو, اس لیے کہتا ہے مسافر کیسی باتیں کرتا ہے, ارے یہ صحرائی جانور ہے, اسے اگر جال سے چھوڑ دیا یہ بھی کہیں واپس آئے گی. امام کہتے ہیں ہم جو ضمانت لے رہے ہیں اگر یہ واپس نہ آئی تو میں تیرے ساتھ چلوں گا, جب تک تو کہے گا تیری خدمت کروں گا, اسے چھوڑ دے. جب اتنی شدت سے کہا شکاری نے جال کے دروازے کھولے, ہرنی جال سے باہر نکلی, امام کے قدموں کو بوسہ دیا, جنگل کی طرف چلی گئی. امام وہیں بیٹھ گئے. لو دوستو مجلس ختم کر رہا ہوں میں, آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ کہاں مجلس ختم ہو گئی, اور روئیں گے اتنا کہ گھر بھی جاؤ گے تو یاد آئے گا تمہیں. میری ماں بہنیں یہ جملہ سن لیں, مولا ان کی گودیوں کو آباد رکھے, مولا ان کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ جملہ سنو اور اس وقت جو دعا مانگنی ہے وہ مانگ لینا. امام زمین پر, امام رضا علیہ السلام, محرم کی چاند رات ہے, اس شکاری کے پاس بیٹھ گئے. ہرنی ہوا ہو گئی, نظروں سے اوجھل ہو گئی. دوپہر گزری, ہرنی نہیں آئی. سپہر ظہر کا وقت آیا, ہرنی نہیں آئی. عصر کا وقت آیا, ہرنی نہیں آئی. شکاری بے چین ہو کر کہتا ہے اے عرب میں نے نہیں کہا تھا جانوروں کا کیا اعتبار, بھلا شکار میں آیا ہوا جانور بھی کہیں واپس آتا ہے. امام کہتے صبر کر, ممکن ہے کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو. وجہ سن لو کہ مولا مجھے طاقت دو کہ میں یہ مجلس پڑھ سکوں. ایک جملہ, اب صبر کر ابھی آ جائے گی. عزادارو ادھر مغرب کا وقت ہو گیا, ہرنی نہیں آئی, شکاری بے چین ہو رہا ہے. آپ نے ضمانت لی تھی, ہرنی تو واپس نہیں آئی. ادھر اندھیرا ہوا, ادھر امام نے کہا ذرا سامنے کی طرف دیکھ. سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی صحرا میں, ہرنی آئی. مگر شکاری کہہ رہا ہے اے عرب ہرنی اکیلی نہیں آ رہی, اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی باقی مصائب المحسن میں پڑھوں گا مگر پابندی سے آ جانا 8 بجے. ایک جملہ سن لو, مجلس ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر. وہ ہرنی اکیلی نہیں آ رہی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے, اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی. امام کے قدموں میں آ کر سر رکھتی. امام کے قدموں میں ہرنی نے سر رکھا, امام نے اسے چمکارا. اس کے بچوں نے بھی امام کے قدموں میں سر رکھا, ان کے بچوں نے بھی امام کے قدموں میں سر رکھا. امام کہتے ہیں ہرنی تو نے اتنی تاخیر کیوں کر دی, کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ امام وقت نے تیری ضمانت لی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. لو بھائی عزادارو سن لو اب جملہ, آخری جملہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہارے ان آنسوؤں کو قبول کرے. معجزے کی مجلس ہو رہی ہے اگر یہ جملہ سن لیا. عزادارو ہرنی اپنی بے زبانی میں کہتی ہے مولا تاخیر کی معافی چاہتی ہوں, سرکار رضا تاخیر کی معافی چاہتی ہوں, فرزند رسول تاخیر کی معافی چاہتی ہوں. مگر ہوا یہ کہ جب میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ رہی تھی تو راستے صحرا میں نے اپنے قبیلے کے ہرنوں کو دیکھا جو غول بنائے ہوئے, سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, وہ رو رہے ہیں. میں نے ان ہرنوں سے پوچھا ارے تم رو کیوں رہے ہو؟ تو ان ہرنوں نے کہا ارے تجھے پتا نہیں آج محرم کی چاند رات ہے, ارے ہم حسین کا پرسہ دے رہے ہیں. مولا میں نے سوچا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے,
جانے کل شکاری مجھے ذبح کر دے، میں حسین کی مجلس میں چلی جاؤں، مولا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ لو آخری جملہ عزادارو، آہا ہا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا ہاں پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ، مولا میں نے سوچا کہ زندگی کا آخری دن ہے، واپس جاؤں گی، شکاری مجھے ذبح کر دے گا، حسین کی مجلس تو کرتی جاؤں، اور مولا اپنے بچوں کو اس لیے ساتھ لائی ہوں کہ میں تو وعدے کے مطابق شکاری کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میرے بچے لاوارث رہ جائیں گے، یہ بچے آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اس لیے کہ آپ امام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں باپ نہ ہو ان سے کیسا سلوک ہوتا ہے۔ عزاداروں اتنا سننا تھا، وہ شکاری امام کے قدموں پہ گرا، ارے مولا آپ فرزند رسول ہیں، ارے میں اجڑ گیا۔ شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا، ہرنی نے امام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ عزاداروں جس رضا نے جانوروں کو چھڑایا ہو، اس رضا کی زینب، اس رضا کی سکینہ بازاروں میں رسن بستہ۔ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا